ناظرین، ماں کے بغیر زندگی کیسی ہے؟ ماں کے ساتھ کتنی دعائیں ملتی ہیں، کتنی کامیابی ملتی ہے۔ آج ماں نہیں ہے تو کس طرح دن گزرتے ہیں؟ میرے ساتھ معروف سٹیج اداکار سلیم البیلا صاحب ہیں۔ ان کی والدہ دنیا سے چلی گئی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں صبر جمیل دے۔ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو انتہائی افسوسناک، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین آپ کو آمین۔ صبر دے۔ کیا ہوا ماں کو؟ کس طرح انتقال ہوا؟ بیمار تھیں؟ عائلہ میں کس طرح پتہ چلا؟ نہیں بیمار نہیں تھی میری ماں، ماشاءاللہ اس کی 80 سال ایج تھی، تو آج بھی وہ کھانا خود ہی بناتی تھی، اپنا کام خود ہی کرتی تھی، کیونکہ وہ بزرگ سادے لوگ تھے نا، وہ جی بالکل اپنے آپ کو ایکٹیویٹ رکھتے تھے اپنے کام میں، جیسے جو گھر کے کام ہوتے ہیں عورتیں کرتی ہیں، تو ویسے ملازم بھی ہے میرے، لیکن میری ماں اپنا کام خود ہی کرتی تھی۔ بس اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی ایک دن میں ہی، تو وہ دنیا سے چلی گئی۔ کیا ہوا؟ بس بخار؟ سانس بخار کوئی نہیں، شوگر بھی نہیں تھی، بلڈ پریشر نہیں تھا، تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا میری ماں کبھی بیمار ہوئی نہیں تھی۔ ویسے بخار تو عام آدمی کو بھی چڑھ جی جاتا ہے، اس چھوٹے کا وہ چھوٹے چھوٹے چھوٹا طبیعت چھوٹا خراب۔ فیور ہو جاتا ہے لوگوں کو، وہ تو ایک معمولی چیز ہے، لیکن یہ جو ان کو ایک دم سانس کا پرابلم ہوا، سانس کا پہلے بھی سانس تھا نہیں پرابلم؟ نہیں نہیں کبھی بھی نہیں اچھا، تھا، یہ فرسٹ ٹائم ہی ہوا، اور وہ ہمارے ہاتھ سے بس ہاتھ چھڑا کے چلی گئی۔ آپ کہاں پہ تھے اس ٹائم؟ گھر تھے؟ نہیں میں کال آئی؟ گھر پہ ہی تھا، کیونکہ صبح کا ٹائم تھا، ہم تو آرٹسٹ ہیں نا، 1-2 بجے اپنے کام پہ جاتے ہیں ریکارڈنگ پہ، جی۔ تو ماں میرے پاس آ کے لیٹی بھی کافی دیر، کہتی میری طبیعت نہیں ٹھیک، ڈاکٹر کے پاس آخری لے گئے۔ دن، آخری لمحے؟ ہاں ہاں، تو ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے بلڈ پریشر چیک کیا، جو ان کی ہوتی ہے، جو مریض کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، شوگر چیک کی، میں نے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے سانس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ہو سکتا ہے اماں جی نے مطلب کچھ چیز ایسی کھا لی ہو، پوچھا انہوں نے، میں نے کچھ نہیں، ناشتہ کیا، بس 2 سوڈا پیا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر آ گئے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہی تھی میرا سانس نہیں ٹھیک ہو رہا، پرابلم ہو رہی بہت زیادہ، اور انسان کو چہرے سے بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی سیریس معاملہ لگتا ہے۔ پھر شالیمار ہاسپٹل ہے، وہاں پہ لے گئے، ایڈمٹ کر لیا انہوں نے، تو تقریباً وہاں پہ وہ 8 گھنٹے رہی، انہوں نے آکسیجن لگائی، جو بھی انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ چلی گئی دنیا سے۔ آخری ٹائم میں آپ کی کیا بات ہوئی اور آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اب میری ماں میرے سے جدا ہونے والی ہے؟ کوئی نہیں مجھے نہیں احسار، مجھے کوئی ایسی مجھے فیلنگ؟ مجھے نہیں، کوئی فیلنگ نہیں تھی، کیونکہ ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایک ہوتا نا بزرگ جی چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں جی اب ان کی خدمت کریں، یا بس، تو ایسی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ ہمارے ساری جو فیملی تھی وہیں پہ تھی، ان سے وہ باتیں بھی کر رہی تھی، آپ سے اور میرے آخری ساتھ بات کیا بس تھی؟ آخری مجھے دعائیں دیتی گئی ہے، بس میرا ماتھا چومتی تھی روز جب میں ریکارڈنگ میں جاتا تھا، جا پتر خیر ہو، ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, جی جی۔ ਉਹਦੇ ਚ ਗਲੀ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇਰੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੇ ਬਸ زیرو سے آپ نے شروع کیا اور اب آپ سپر سٹار بن گئے۔ ماں کو کب پتا چلا کہ میرا بیٹا جو ہے اب بڑا اداکار بنا ہے؟ نہیں، ماں کے لیے تو اس کا بیٹا ہیرو ہی ہوتا ہے، پیدائشی ہیرو ہوتا ہے، جو ماں کے بیٹے ہوتے ہیں، جتنے بھی مائیں ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے جتنے بھی بچے ہیں نا وہ ان کے ہیرو ہی ہوتے ہیں۔ یہ بس جب لوگ مجھے تھوڑا سا جاننے لگے، کیونکہ ہم بالکل ایک سادی فیملی سے جی بلونگ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نوازنا شروع کیا۔ پھر میں لاہور میں جب پہلی مرتبہ آیا تو کرائے کا ہی گھر تھا، تو آج ماشاءاللہ میرا اپنا گھر ہے، میری گاڑی ہے، سب کچھ ہے، جو عام انسان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ تو بس یہ جو آخری جڑی میری ماں ہی تھی، جو میرا خیال ہے اسی کی وجہ سے سب کچھ ملا مجھے۔ والد حیات؟ نہیں، والد صاحب میرے پہلے 13 سال پہلے ہی وہ ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تب جب والد صاحب کا انتقال ہوا تب کیا گھریلو حالات تھے؟ نہیں اچھے تھے، کس طرح اچھے تھے، سٹرگل؟ میرے پاس اس وقت بھی گاڑی اس تھی، ٹائم بھی آپ لیکن مطلب؟ کرائے کا نا، اچھا۔ گاڑی تھی میرے پاس، میں ٹی وی پہ کام کرتا تھا، کیونکہ کنٹینیو مجھے 12 سال ہو گئے
چینل پہ کام کرتے تھے اس وقت آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے جیو خبرناک پہ. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی بڑا نوازا ہے، جو انسان کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ماں کا آپ کے دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا تھا؟ کیا دوست بھی گھر آتے تھے؟ بہت زیادہ میرے جتنے بھی ساتھی فنکار ہیں نا، طارق ٹیڈی اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے، وہ میرے گھر پہ ہی رہتا ہے کیونکہ میرا وہ بیسٹ فرینڈ تھا. سخاوت ناز ہے، ایک علی خان ہے، آغا ماجد ہے، ناصر چنوٹی ہے، یہ ساری ہماری ایک فیملی ہے. میری ماں ان سے بھی اتنا ہی محبت کرتی تھی، ان کی مائیں بھی ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتی تھی، کیونکہ یہ فنکار جو ہوتا ہے نا ایک فیملی کی طرح ہے ہم سب لوگ. تو بڑی دعائیں ماں ان کو بھی دیتی تھی، مجھے بھی دیتی تھی. تو وہ ان بھی کو ماں کیا کہتی تھی؟ وہ کس طرح ملتے تھے اور ماں ان سے کیا اظہار خیال کرتی تھی، کبھی آپ کے حوالے سے یا بس ان کے یہی ہے حوالے سے؟ کہ بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں دعائیں اور سر پہ پیار ماتھا چومنا یہی ہوتا ہے. تو وہ سمجھتی تھی کہ میرا اے پتر نہیں گا، تسی بھی میرے پتر ہی برابر دے. برابر دے. ماں کے ساتھ باہر ٹریولنگ بھی کہیں ہوئی؟ آؤٹ آف کنٹری نہیں، میں، آؤٹ آف کنٹری پلازوں میں؟ نہیں، آؤٹ آف کنٹری نہیں، بس پاکستان میں تھوڑا سا گھومے پھرے. باقی میں نے اپنی ماں کو عمرہ کروایا، تو بڑی دعائیں ملی گئی ہیں مجھے. آپ باہر جاتے ہیں، فینز ملتے ہیں، ماں کے ہاں، سامنے کبھی کوئی فینز ملے؟ بہت زیادہ. کیا ماں کے بلکہ تاثرات ہوتے تھے؟ ماں کو بس لوگ یہی کہتے تھے کہ ماں تم نے بڑا ایک شاہکار جو دنیا کو ہنسانے والا انٹرٹین کرنے والا بیٹا پیدا کیا. ایسی ماں پہ ہم فخر کرتے ہیں. تو جب میں باہر جاتا تھا آؤٹ آف کنٹری تو میری ماں ویڈیو کال پہ مجھے یہی کہتی تھی کھانا کھا لیا پتر، کسی چیز کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے، ٹھنڈ بہت ہی ہے، ٹوپی سر پہ لگا، کیونکہ ان ملکوں میں زیادہ سردی ہوتی ہے نا، جی جی. انگلینڈ کینیڈا امریکہ جہاں بھی جاتے تھے تو ماں میرے ساتھ ہی فون پہ رہتی تھی ویڈیو کال پہ. کبھی آپ نے کہا ماں سے دکھ سکھ ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، آپ نے کبھی ماں کو کہا کہ ماں دیکھیں ہم نے زیرو سے شروع کیا، آج تیرا بیٹا اتنا بڑا فنکار بن گیا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، ماشاءاللہ لاہور میں رہ رہے ہیں، اس طرح کے دکھ سکھ کبھی زندگی میں کیے؟ نہیں ایسے نہیں کیے، کیونکہ ایک انٹرویو تھا میرے دوست کے چینل کا، ٹی وی چینل کا، وہ میری فیملی کے ساتھ بھی میں نے اپنی ماں کو بھی بٹھایا. بس یہی کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو بہت نوازا ہے. ماں کی کون سی بات ہے؟ آج کچھ روز گزر گئے ہیں، ماں جدا ہے، دوبارہ زندگی میں واپس نہیں آئے گی، کون سی بات ہے جو تڑپاتی ہے، دکھی نہیں کرتی ہے؟ بس یہ سارے لوگ ہیں لیکن گھر خالی خالی لگتا ہے کہ ماں نہیں ہے، کیونکہ ان کا کنٹینیو 24 گھنٹے بچوں سے پیار، کھانا گھر میں بولنا اس کو ٹوکنا تم کیا کر رہے ہو، یہ ساری آج بھی ماں جب ہوتی تھی، سختی کرتی تھی، ڈانٹتی تھی، کس طرح ڈیل کرتی تھی؟ ماں کو ڈانٹتی تھی کہ ٹائم بھی دیتے تھے، آپ بھی کہاں سے رہتے ہو، مجھے بتاتی نہیں ہو. کبھی کبھی ایسی سکھ ہوتی تھی کہ تو میں صرف پنجابی میں؟ اب تو میں صرف نا اپنا منہ بخا دیا کر تے پھر میں چلا جایا کر. کیونکہ اسی تھوڑا جہا فنکار لیٹ اٹھتے، امی تو صبح 6 بجے ہی اٹھ پیندے سی اپنا قرآن نماز پڑھنی، جو بینگے مسلم ساری عبادت ہے وہ کرتے سن. اور بس وہ جڑیاں دعاواں تو مرحوم ہو جاتا بندہ. باقی ماں میرے نال ہی ہے، دنیا تو گئی ہے، میرے دل چوں نہیں گئی. تے اسی ماں کی کچھ باتیں جو بار بار ذہن میں آتی ہوں کہ آپ کو بلاتی ہے، کہتی ہے، یا ان کی کوئی نہیں، بات؟ میں ویسے میرا نام تو سلیم الویلا ہے، لیکن میری ماں مجھے نک نیم میرا تھا بوٹا. ٹھیک ہے. وہ مینوں زیادہ بوٹا ہی کہندی سی میرا. ابھی بھی؟ ابھی بھی کہ بوٹا کتنے ہے، چلا گیا ریکارڈنگ پہ آ گیا. بس مطلب ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਸੀ اور ਮਾਂ ਦੀਆਂ مطلب ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ جب ਕੀ. شروع میں آپ اسٹرگل آپ نے کی تو کیا کنڈیشن تھی؟ مطلب لاہور آئے، ایسے کام ڈھونڈا، اسٹرگل کیسی؟ نہیں ڈھونڈا نہیں میں نے، الحمدللہ پہلے کام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تو کیا تھا. آخری اللہ ٹائم تعالیٰ مل نے گیا تھا؟ لاہور میں تو پہلی مرتبہ تو لین لی. کہاں میں پہ لاہور کو آپ بہت رہتے تھے؟ اس وقت ہم پہلے اکاڑا میں رہتے تھے، لیکن اکاڑا سے جو اسٹرگل ہے مجھے پاکستان میں نہ میں نے جب سعد کا اکاڑا بعد میں تھے تب بھی فنکار تھے، تب بھی اداکار اکاڑا تھے؟ سے شروع کیا نا میں نے. ہمارے سٹیج سے؟ اس وقت الفلا تھیٹر کے وہ
ऑनर है, महफिल थिएटर भी उनके पास है, अरशद चौधरी साहब। जी। तो उनका पहला मैंने ड्रामा किया। उस वक़्त वो भी स्ट्रगल ही करते थे एक उखाड़ा में। आज अल्लाह ताला ने उनको भी बहुत नवाज़ा है। तो पहला ड्रामा उनका किया, फिर मैंने पूरे पाकिस्तान में बहुत ड्रामे किए, जैसे साहिवाल है। कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? हमने तो ज़्यादातर ये सुना 92 है, से मैं आया हूँ अभी। नासिर चनियोटी है, बाकी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम जनाब किसी के बिस्तर पे सोते थे और ऐसी सिचुएशन होती थी कि खाने के पैसे नहीं थे। आपकी स्ट्रगल किस कंडीशन में वही थी? सेम है, वही है, क्योंकि ये सारे मेरे बैच फेलो हैं। तो जब हम जाते थे ड्रामा करने तो पता ही नहीं होता कहाँ सोना है और कहाँ रहना है। तो ऐसे ड्रामे भी हमने किए। 7 दिन हमने जो स्टेज पे ड्रामा किया, ड्रामा ख़त्म हुआ, लोग चले गए, हम उसी स्टेज पे सो गए खा पी के। कोई मसला नहीं था, लेकिन हमें एक जुनून था, काम का शौक था बहुत ज़्यादा। पैसों को भी हमने उस वक्त कोई इतनी तरजीह नहीं, क्योंकि हमारा वो पैशन था। प्रोफेशनल तो बाद में बने ना। कामयाब हाँ होने का जी, हाँ जी, शौक था। हाँ जी, हाँ जी। तो आपस में उस पोजीशन पे जब कहीं बैठे, कहीं सो गए, कुछ पता नहीं होता था, घर नहीं होता था, बाहर नहीं होता था, लाहौर में नए थे, तो आपस में क्या बातें करते थे कि यार हम कामयाब होंगे, कैसे होंगे, या एक दूसरे को मजाक भी हम चलता था? हमारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं दुनिया से चले गए हैं, बबू बराल साहब, अमान साहब, वो हमारी इंस्पिरेशन थी। हम्म, हम उनको फॉलो करते थे और अपना होमवर्क करते थे, नई बात सोचते थे। तो जो आपके बैच के लोग हैं, सभी नासिर चन्योटी, सभी यही। सभी आपस में क्या आप बात होती थी? आपस में यही है कि कभी ये सोचा नहीं था कि यार कभी ਅਸੀਂ भी इंज होवांगे, कभी ਅਸੀਂ कभी सोचा नहीं सी। अ, बस एक लाइन में लगे रहे कि कभी तो हमारी बारी कभी ये आएगी ना। सोच आई थी कि हम भी लाहौर में घर भी बनाएंगे, गाड़ियां भी ले लेंगे, इस तरह पोजीशन अच्छी आएगी? होता है बंदे को स्ट्रगल में नहीं कामयाबी का शौक होता है कि नहीं यार नहीं नहीं ये। नहीं, ये सोच नहीं थी हमारी। हमें काम का ही शौक था। उस वक्त भी अल्लाह ताला जो खाना देता था उसका बहुत शुक्र अदा करते थे। कभी किसी से कोई धोखा नहीं किया, फ्रॉड नहीं किया, नेक नियति के साथ अपने फन को लोगों तक पहुंचाते रहे। माँ साथ है, हमेशा साथ रहेगी, आपके दिल में है, माँ से कोई बात करेंगे? बस माँ से मैं यही कहूँगा कि अम्मी आप मेरे साथ हैं। जब भी मुश्किल वक्त आएगा तो आप मुझे वहीं से भी दुआ देंगे, मैं कामयाबी की तरह से पहले तो इसी तरह फिर आगे बढ़ूंगा और लोगों को सिखा करूंगा। कभी मुश्किल आई तो माँ से जिक्र किया, माँ ने क्या किया और किस तरह की मुश्किल आई? नहीं, माँ मुश्किलें आती हैं इंसान पे, ज़ाहिर है हमारे। कई बार तो मेरी माँ ने अपने कांटे बेच के भी मुझे पैसे दे दिए कि कोई बात नहीं, तुम घबराओ ना, अच्छा। ये ले लो। तो माँ जो होती है ना, बच्चों से उनको कोई चीज़ अजीज नहीं होती। वाहद रिश्ता माँ बाप होता है। बाप एक ऐसी शख्सियत है जिसको हम जितने भी दोस्त हैं फनकार आपस में, लेकिन किसी को ये नहीं होता कि ये मुझसे आगे आगे बढ़े। वालिद को होता है कि इसका हम्म। नाम मुझसे बड़ा हो। जी। माँ को होता है कि अल्लाह ताला इसको मुझसे भी बड़ा नाम दे, वो ये तरक्कियां करे। ये सिर्फ एक माँ बाप ही ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ की दुआ दे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। माँ की जुदाई के बाद इंसान हर लम्हा दुखी होता है, याद करता है, लेकिन अच्छा टाइम गुजरा हो, प्यार हो, तो आज भी बंदा कहता है कि माँ मेरे दिल में है, मेरे साथ है, बातें भी करता है। अल्लाह ताला इनकी माँ को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। किस तरह माँ ने साथ दिया। अच्छा, माँ की आपने कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी की हो, मतलब माँ ने कहा हो कि बेटा मेरी ये ख्वाहिश है, और आपको बड़ा ही उसका जसस हो, बड़ी सोच हो कि यार मैंने अपनी माँ की ये ख्वाहिश लाजमी जिंदगी में पूरी करनी है, ऐसा कोई लम्हा है? हाँ, मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि पुत्र अपना घर किस तरह बनेगा। तो वो मैंने फिर बनाया और वहाँ उसमें रही कैसे बनाया? मेहनत करके। यही हमारा जो फन है इसकी वजह से ही बना है। तो माँ ने मुझे बहुत दुआएं दी, खुश हुई कि अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा दे। आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर मेरी माँ का अलहदा कमरा है इधर, उसके अंदर फ्रीज़र हर चीज़ उसकी अपनी है। तो समझिए कि वो उनका हम बल्कि हमें वो उठा के कहती थी कि ये चीज़ बनी हुई है, खा लो, ये खा लो, ये खा लो। क्योंकि हम तो थोड़ा लेट ही उठते हैं ना, तो माँ मेरी सुबह सुबह ही हर चीज़ रेडी करके हमारे लिए रखती। शादी कहाँ की? लव मैरिज की? माँ की ख्वाहिश के मुताबिक की? माँ ने पसंद किया? कैसे शादी हुई? नहीं, माँ ने पसंद की है। अजीजों में ज़ाहिर है, हुई? हाँ, अजीज़ है, मेरी खाला की बेटी है, उससे शादी हुई मेरी। और उसने भी
صحیح حق ادا ماں کیا، کی ماں طرح کی بہت خدمت کی سنبھالنا۔ انہوں نے۔ ہاں جی، ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کو ان کی فیملی کو صبر جمیل دے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے